بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ امید کرتا ہوں کہ میرے دوستوں کو میری پچھلی ویڈیو کی طرح یہ والی ویڈیو بھی جو کہ آج بنانے جا رہا ہوں پیارے دوستوں کو پسند آئے گی، اور امید کرتا ہوں میرے دوست ان کو لائک بھی کریں گے، کامنٹس بھی دیں گے اور شیئر بھی کریں گے، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو میرے پیارے دوست معاف بھی فرمائیں گے۔ تو آج کی ویڈیو پیارے دوستو شیخ الاسلام آفتاب ولایت حضرت حافظ شاہ عنایت اللہ حنفی قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے۔ آپ کا شمار ان عظیم شخصیات میں ہوتا ہے جن کی تبلیغی کاوشوں نے برصغیر پاک و ہند کے سوئے ہوئے ضمیروں کو بیدار کر کے انہیں توحید کی طرف راغب کیا۔ آپ کی کنیت ابو المناف، آپ کے لقبات مشتاق، باری اور فیض الزماں ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا نام حضرت میاں پیر محمد تھا، جو ارائیں قوم سے تعلق رکھتے تھے اور جید عالم دین تھے۔ قصور میں ایک مسجد میں جمعہ کا خطبہ بھی دیا کرتے تھے۔ حضرت شاہ محمد عنایت قادری 1054 کو قصور میں پیدا ہوئے۔ آپ کی عمر ابھی 5 برس ہی ہوئی تھی کہ آپ نے قرآن مجید حفظ کر لیا، اور آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد بزرگوار سے حاصل کی، جو کہ عربی اور فارسی میں مہارت رکھتے تھے۔ پیارے دوستو، اپنے دور کے جلیل القدر علماء کرام میں حضرت سید ابو النصر المعروف سید الیاس اور حضرت مولانا عبدالہادی صاحب سے آپ نے باقی تعلیم حاصل کی، اور آپ نے خصوصی طور پر روحانی فیض حضرت شاہ محمد رضا قادری شتاری سے 1117 میں اور حضرت شیخ علی رضا قادری سے 1121 اور حضرت شیخ محمد سلطان بخاری سے حاصل کی۔ حصول تعلیم سے فارغ ہو کر آپ نے 30 سال تک ترقیہ نصب اور تفسیس قلب کے لیے خلوت گاہوں میں عبادات دریافت کرتے رہے۔ بعضاں اپنے استاد محترم سید ابو النصر الیاس کے کہنے پر آپ نے دینی علوم کی تعلیم اور تجویز کی طرف توجہ فرمانی شروع کر دی۔ دور دراز سے آپ کے گرد اکٹھے ہو جاتے نوجوان طالب علم آپ کی مجلس بہت دور دور تک لوگوں میں مشہور ہو گئی، اور لوگ جوک در جوک آپ کی مجلس میں آنا شروع ہو گئے۔ عوام ہر طرف آپ کی مقبولیت سے کھچا کھچ بھری رہتی، اور قصور کے حاکم قصور اس مقبولیت کو دیکھ کر مخالفت پر اتر آیا۔ آپ کے تبلیغی پروگرام میں روڑے اٹکانے شروع کر دیے، اور اپنے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کو طرح طرح سے لوگ تنگ کیا کرتے، جس میں حاکم قصور بھی شامل تھا، پیش تھا۔ اس نے آپ کو کہا کہ آپ قصور چھوڑ دیں۔ پیارے دوستو، اسی معاملے پر ایک مصنف جنہوں نے ایک کتاب میں آپ کی زندگی کے بارے میں باتیں لکھیں، وہ ڈاکٹر صغریٰ صفدر، وہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ جو یہ معاملہ حاکم قصور کا تھا، اس وقت یہاں پر قصور کے ایک حاکم جو کہ ایک اغوانی حاکم تھے، وہ تھے جن کا نام نواب حسین خان اغوانی تھا۔ پیارے دوستو، وہ فرماتی ہیں کہ اس حاکم نے جو وہ ڈرتا تھا کہیں میری حکومت کو کوئی یا نوابی کو کوئی خطرہ نہ ہو جائے، لہٰذا اس نے آپ پر طرح طرح کے الزامات اور بہتانات لگانا شروع کر دیے۔ واقعہ کچھ اس طرح کہ لنگر گاہ میں ایک خاتون لنگر تقسیم کیا کرتی تھی، جو کہ گانے بجاتی تھی، لیکن وہ دل سے بہت ہی نیک اور شریف عورت تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کو حافظ قرآن بنایا اور دل میں تہیہ کیا کہ میں اپنی بیٹی کو ان گانے بجانوں سے دور رکھوں گی، لہٰذا وہ آپ کی محفل میں آپ کے پاس لے کر آتی اور آپ کو اپنے پاس لا بٹھا کر اور آپ کی محفل سے دین اور فیض حاصل کرواتی۔ تو اس عورت نے آپ سرکار کو فرمایا کہ آپ سرکار میری بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیں، اور میری بیٹی کیونکہ حاکم قصور چاہتا ہے کہ یہ گانے بجائے اور محفلوں کو آراستہ کرے، لہٰذا آپ مہربانی کر کر میری بیٹی سے نکاح کر لیں۔ تو آپ کیونکہ عالم دین بھی تھے اور
ایک اچھے انسان بھی تھے، تو آپ نے شریعت محمدی کے مطابق خاتون سے نکاح کیا۔ حاکم قصور کو یہ بات اس طرح کھٹکی کہ اس نے آپ پہ طرح طرح کے بہتان بازیاں باندھنا شروع کر دیں، لہٰذا اس نے حکم دیا کہ آپ یا تو اس خاتون کو طلاق دے دیں اور یا پھر قصور کو چھوڑ دیں۔ تو آپ نے بہتر یہی سمجھا کہ آپ قصور کو چھوڑ کر لاہور آ گئے۔ یہاں پر آ کر بھی آپ نے اپنی تبلیغی کام کو آراستہ کیا اور اندرون بھاٹی کی ایک مشہور اونچی مسجد میں خطابت شروع کر دی۔ آپ اتنے بڑے تھے عالم دین کہ آپ کے پاس لوگ اور سٹوڈنٹس جو تھے وہ آ کر قرآن مجید اور احادیث سیکھا کرتے تھے۔ پیارے دوستوں، حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے ایک عظیم بزرگ اور روحانی شخصیت، عالم دین اور کامل شیخ تھے۔ پیارے دوستو، آپ کو اللہ نے 2 صاحبزادے دیے۔ آپ کے بڑے صاحبزادے اور آپ کے جانشین بنے، جن کا نام حضرت شیخ محمد زاہد اللہ قادری تھے، جو کہ آپ کے شاگرد تھے۔ پیارے دوستو، حضرت شیخ محمد زاہد اللہ قادری جو کہ آپ ہی کے شاگرد بھی تھے اور آپ کے بڑے بیٹے بھی تھے، اور اپنے دور کے بہت بڑے شیخ، مفتی اور اچھے استاذہ میں شمار ہوتے تھے، اور آپ کی نسل مبارک بھی آگے انہی سے چلی۔ اور آپ کے دوسرے صاحبزادے جن کا نام حضرت شیخ محمد زمان تھا، وہ بھی ایک عظیم ہستی میں سے شمار ہوتے تھے۔ پیارے دوستوں، میں بتاتا چلوں کہ آپ کے ایک مرید جو کہ بہت ہی مشہور ہوئے، جن کا نام حضرت بابا بلے شاہ ہے۔ پیارے دوستوں، میں آپ کو ان کے بارے میں بتاتا ہوں۔ حضرت سخی شاہ محمد جو کہ اچ شریف میں رہتے تھے، آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ شاہ رکھا گیا۔ عبداللہ شاہ 1680 میں پیدا ہوئے، جن کو آگے چل کر ہم بابا بلے شاہ کے نام سے یاد بھی کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، وہ بھی سرکار عنایت شاہ قادری کے شاگردوں میں سے تھے۔ ان کا بھی میں واقعہ آپ سے ذکر شیئر کرتا چلوں کہ بابا بلے شاہ نے جب اپنی تعلیم مکمل کی تو آپ کے والد گرامی نے کہا کہ بلے، آپ نے تعلیم حاصل کر لی، کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ تو بابا جی نے فرمایا، بابا بلے شاہ نے، کہ مجھے بہت سکون مل رہا ہے۔ تو آپ کے والد گرامی نے کہا کہ دل کا کیا حال ہے؟ تو بتایا کہ میرا دل بے سکون ہے اور روز بروز میرے بے سکونی کی کیفیت بڑھ رہی ہے۔ تو بابا جی نے پوچھا کہ آپ کے استاد نے کیا فرمایا؟ تو فرمایا کہ میرے استاد نے کہا ہے کہ کسی روحانی طبیب سے ملیں اور انہیں اپنے پیر و مرشد مانیں۔ تو بابا جی کے والد کو پتہ چلا کہ لاہور میں حضرت بابا شاہ عنایت قادری جو کہ ایک جلیل القدر ولی اللہ ہیں، تو انہوں نے آپ کو، بابا بلے شاہ کو، اپنے بیٹے کو حضرت شاہ عنایت کے پاس بھیجا۔ آپ سرکار حضرت بابا بلے شاہ جب ملنے کے لیے گئے شاہ عنایت قادری سے، تو بابا بلے شاہ جب ملنے گئے تو شاہ عنایت قادری اس وقت گوڈی کر رہے تھے اور مٹی صاف کر رہے تھے، کیونکہ آپ کا پیشہ جو تھا وہ آپ ایک ارائیں فرقے سے تعلق رکھتے تھے، ارائیں تھے، تو ارائیوں کا زیادہ تر کھیتی باڑی ہی زیر معاش ہوتا ہے۔ لہٰذا جب آپ وہاں گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر آم کافی لگے ہوئے ہیں۔ لہٰذا بابا بلے شاہ نے جب آموں کی طرف دیکھا تو کہنے والے فرماتے ہیں کہ آم اللہ کے حکم سے آپ کے قدموں میں آ کر گر گئے۔ جب بابا بلے شاہ کے قدموں میں آم گرے تو شاہ عنایت قادری نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ نے آم چوری کیے ہیں، جبکہ بابا بلے شاہ نے فرمایا کہ میں نے آم چوری نہیں کیے۔ لہٰذا آپ نے جب کہا کہ آپ دیکھیں درختوں پر آم، تو آم واپس درختوں پر جا لگے۔ لہٰذا بابا شاہ عنایت کو یہ محسوس ہو گیا کہ بابا بلے شاہ کافی پہنچے ہوئے اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں، تو انہوں نے آپ کو اپنا مرید بنا لیا۔ اس کے بعد پیارے دوستوں، میں آپ سے ذکر کرتا چلوں کہ حضرت وارث شاہ بھی آپ کے ہی مرید تھے۔ حضرت بابا بلے شاہ کافیوں میں
اور حضرت وارث شاہ ہیر رانجھا کے حساب سے مشہور ہوئے۔ پیارے دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت شاہ عنایت قادری کی ایک مشہور کتاب دستور العمل ہے، جو کہ آپ لوگ کافی سنتے ہیں اور ہمارے پنجاب کے لیے ایک تحفہ ہے۔ پیارے دوستو، حضرت بابا شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے عربی میں کافی لاتعداد کتابیں لکھیں، جن میں قرآن مجید اور احادیث کے اوپر کافی بکس ہیں، جو اس وقت کے علماء اکرام کے لیے ایک تحفہ ہے، اور سرزمین پنجاب کے لیے بابا شاہ عنایت کا ہونا ہمارے لیے فخر کا باعث ہے۔ میں امید کرتا ہوں میرے دوستوں کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی، اور میرے دوست میری اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی کریں گے اور کمپلیٹ دیکھیں گے، تاکہ آپ کے دوست عاطف، آپ کے بھائی کی یہ رینکنگ اچھی ہو یوٹیوب میں۔ امید کرتا ہوں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو میرے دوست مجھے معاف فرمائیں گے۔ اپنے بھائی عاطف کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔